آیت نمبر 54 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے لاؤ تم اس کو میرے پاس۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، یعنی یوسف علیہ السلام کو۔ جب تعبیر بھی آ گئی، برات بھی ہو گئی، کہنے لگا استخلصہ لنفسی، خالص کر لوں گا میں اس کو اپنے آپ کے لیے، یوسف کو میں اپنے لیے خالص کر دوں گا، یہ میرے پاس رہے گا، عزیز مصر کے ماتحت نہیں ہوگا۔ فلما کلمہ، پس جب اس کے ساتھ گفتگو کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، کہا آج کے دن آپ ہمارے پاس عزت والے اور امانت والے ہیں۔ قال جعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے مقرر کر دیجئے زمین کے خزانوں پر، وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا اور ان امور کو جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَكَّنَّا، ہم نے قدرت دی، ہم نے ٹھکانہ دیا، لِيُوسُفَ، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، ٹھکانہ بناتے تھے اس زمین میں جہاں چاہتے تھے، پورے مصر میں جہاں چاہیں آئیں جائیں۔ مصر آپ کے قدموں میں ہے، مصر کے بہت سارے صوبے تھے، تو کبھی ایک میں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں حالات کو دیکھتے تھے، زراعت کو دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں صنعتیں اور نہیں ہوتی تھی، زراعت ہی ہوتی تھی، وزیر خزانہ کے امور میں یہی کام ہوتے تھے، کیونکہ آگے قحط سالی بھی آنی تھی، اس لیے نگرانی رکھنی تھی کہ فصلیں کیسی ہوتی ہیں، لوگ کاشتکاری کیسی کرتے ہیں، غفلت تو نہیں کرتے، مکمل طور پر انتظامات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، سارا نظام دیکھتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ جہاں چاہتے تھے آتے جاتے تھے۔ نصیب برحمتنا، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت، من نشاء، جس کو چاہتے ہیں، ولا نضیع، اور ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المحسنین، اجر نیکی کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، یہ تو پہلے دنیا کی بات ہو رہی تھی، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور البتہ آخرت کا اجر بہت ہی بہتر ہے۔ ابھی تو دنیا کی بات ہوئی کہ دنیا کے اندر ہم نے ان کو وزیر اعظم بنا دیا، آخرت کا اجر تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دنیا کی وزارتیں کیا چیزیں؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تھے وہ تقوی اختیار کرنے والے، متقی۔ جی بس، آج آپ نے پڑھا ہے آیت نمبر 54 تا 57، سورہ یوسف کا درس نمبر 14، بہت اہم سبق ہے آج کا بھی۔ عنوان ہے شاہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بالمشافہ ملاقات اور گفتگو، اور تفویض امور سلطنت، تفویض امور سلطنت، یعنی یوسف کو جو وزیر سلطنت، وہ وزیر بنایا گیا، وزیر خزانہ، اور امور سلطنت سونپے گئے، اس کا تذکرہ ہے۔ سبق کا ربط صاحب کا درس میں آپ نے پڑھا تھا، یعنی یوسف علیہ السلام نے جب ان کی برات کا اظہار ہو گیا تو یہ فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس سے پیوستہ درس میں آپ نے پڑھ لیا کہ بادشاہ نے جب خواب دیکھا تھا تو یوسف علیہ السلام کو طلب کیا، تو یوسف علیہ السلام نے پہلے خواتین کے بارے میں کہا، ان کا حال معلوم کیجئے، تو وہ تحقیق ہو گئی،
اور یوسف علیہ السلام کے اوپر سے الزام ختم ہو گیا. جیسے کہ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ ان کو بری قرار دے دیا گیا اللہ کی رحمت کے ساتھ. تو اب بادشاہ نے کہا اب ان کو لے آئیے، اب بلائیے. اب ان کی جو شرط تھی وہ کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. وہ یہ چاہتے تھے کہ ان خواتین کے بارے میں تحقیق حال کی جائے. جب وہ تحقیق ہو جائے گی تو پھر میں آؤں گا، اس سے پہلے جیل سے نکلوں گا نہیں. تو جب تحقیق مکمل ہو گئی، ان عورتوں نے اقرار کر لیا کہ قصور یوسف کا نہیں ہمارا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، بادشاہ سے ملاقات ہو گئی. اب اس کا تذکرہ ہے. بادشاہ کو مکمل یقین اور اطمینان تھا کہ یوسف علیہ السلام کی شخصیت یہ پاک اور منزہ شخصیت ہے، بری ہے. خواب کی تعبیر سن کر وہ مزید حیران رہ گیا تھا اور کہا، ایک شخص کو بھیجا کہ میرے پاس لے آؤ اسے، میں اپنے لیے ان کو خالص کر دوں گا، اپنے لیے خالص کر دوں گا. کیا مطلب؟ توجہ سے، عزیز مصر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، مجھ سے وابستہ ہوں گے، بلا واسطہ میرے ماتحت ہوں گے. براہ راست عزیز مصر کے ماتحت وہ نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ، عزیز مصر کے ساتھ اب ان کا تعلق ختم. اس نے تو نکالنے کے جیل میں بھیج دیا. تو اب اس نوجوان کا، یعنی یوسف کا تعلق میرے ساتھ ہوگا. اب ان کا تعلق میرے ساتھ ہوگا، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا. تو اس لیے بادشاہ نے کہا ان کو لائیے، جیل سے نکال کر میرے پاس لائیے. بہرحال یوسف علیہ السلام کو نکال کے لایا گیا. جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بالمشافہ گفتگو کی، حیران رہ گیا. یوسف کی گفتگو اتنی سلجھی ہوئی، اتنی بصیرت والی، فہم اور فراست والی، اتنی زبردست گفتگو سن کر بڑا متاثر ہوا. دیکھیے بعض لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، مختصر وقت میں لمبی بات کر جاتے، بڑی بات تھوڑے وقت میں سمجھا دینا، بصیرت کی باتیں کرنا، فراست کی باتیں کرنا، صاحب الرائے ہونا، بہترین مشورے سے نوازنا. یار ایک کے پاس تو یہ چیز نہیں ہوتی نا، یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، اللہ کسی کسی کو دیتے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑی زبردست فہم اور فراست دی تھی. جب بادشاہ نے ان کی فہم اور فراست کو دیکھا، گرویدہ ہو گیا، دیوانہ ہو گیا حضرت یوسف کا، اور حکم دیا، آج سے تو بڑے مرتبے والا ہے اور بڑا معتبر ہے، آج سے تو بڑا معتبر ہے. کیا کہنے لگا؟ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. آج کے دن آپ ہمارے پاس عزت والے اور امانت والے ہوں گے، آپ نے میرے پاس رہنا، بس سارے انتظامات میں نے کرنے. تو بہرحال باتیں ہوتی رہیں. پھر خواب کا تذکرہ بھی آ گیا، تعبیر کا ذکر آیا. بادشاہ کہنے لگا کہ اس میں آپ نے تعبیر یہ بھی بتائی تھی کہ قحط آئے گا، اس کے لیے 7 سال پہلے جو کاشتکاری کی جائے گی اس پہ نظام کو سنبھال کے رکھنا پڑے گا، انتظامات کرنے پڑیں گے. جو بہت مشکل کام ہے، بڑا بھاری کام ہے. بھئی ایک گھر کی بات نہیں ہو رہی، پورے ملک کی بات ہو رہی ہے. پورا ملک سنبھالنا تھا قحط سالی میں، آسان کام نہیں تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا کوئی مشکل نہیں، طریقے سمجھا دیے، یوں کرنا ہے، یوں انتظامات کرنے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی. بادشاہ نے کہا اس کے انتظام کون کرے گا، کوئی اس کا کفیل بنے. پھر بادشاہ کہنے لگا یوسف یہ کام آپ ہی کریں، یہ کام آپ ہی کریں، آپ ہی یہ نظام سنبھالیں. آپ صدق اور امانت کے مجسم نظر آتے ہیں. باقی میں کسی پر کوئی اطمینان نہیں کر سکتا کہ وہ جن 7 سالوں میں آمدنی آئے گی ان کو سنبھالے گا، ضائع کرے گا، کیا کرے گا، کوئی پتہ نہیں. وہ اس نظام کو چلا سکے نہ چلا سکے، مجھے کسی پر اعتماد نہیں ہے، لیکن آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کے چہرے سے امانت اور دیانت داری عیاں اور ٹپک رہی ہے، یہ کام آپ کیجیے. بادشاہ بھی صاحب بصیرت آدمی تھا، پہچان لیا اس نے حضرت یوسف کی شخصیت کو. مجھے جس طرح آپ پہ اطمینان ہے یوسف، کسی اور پر مجھے اطمینان نہیں ہے. یوسف آپ وزیر خزانہ بن جائیے، وزیر اعظم آپ بن جائیے، خزانوں پر آپ کو مقرر کر دیتا ہوں، آپ یہ عہدہ قبول کیجیے. داد یوسف نے بھی کہا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، آپ مجھے خزانوں پر مقرر کر دیجئے تاکہ صحیح طریقے سے میں اس خزانے کو، اس رزق کو صحیح مقدار میں لوگوں تک پہنچا سکوں اور بندگان خدا تک آسانی سے
یہ میں پہنچا سکوں. ساتھ یہ بھی خیال ہوگا کہ اس طرح شاید لوگوں تک دعوت پہنچانی بھی آسان ہوگی. میں بیت المال کی حفاظت کروں گا، خیانت سے محفوظ رکھوں گا. میں بڑا خبردار اور واقف کار ہوں، ان امور کو جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی سمجھ اور فراست اور صلاحیت دی ہے. انشاءاللہ میں ایسے انتظام کروں گا کہ قید سالی کے اندر بھی پریشانی نہیں ہوگی. جو اللہ کی طرف سے صلاحیتیں تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو. یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے اندر کوئی صلاحیت رکھی ہے تو موقع محل کی مناسبت سے وہ آدمی ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے کام کر سکتے ہیں. اگر وہ بندہ کام نہیں کرے گا، کوئی اور بندہ کام کرے گا تو لوگوں کو نقصان ہوگا. تو اب اس بندے کو اپنی صلاحیتیں بتا کر وہ کام لے لینا چاہیے اپنے ذمے. یہ سبق ہمیں اس سے ملا. آگے سمجھ، یہ کام میں کر لوں گا، میں سنبھال لوں گا، مجھے اس کا پتہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو، اس کام کو لے لے. اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر میں ایک بات، مسجد بن رہی ہے، مثال دے رہا ہوں، مسجد بن رہی ہے تو لوگوں نے کام تقسیم کر لیے، یہ فلاں کروائے، یہ فلاں پیسے دے، یہ یوں کرے، یوں کرنے. ظاہر مسجد تقسیم ہو کر ہی بنتی ہے. تو ایک آدمی کہتے ہیں جی یہ کام میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، یہ الیکٹریشین کا کام ہے، پینٹ کا کام ہے، کھڑکی اندر، یہ کام میں بہت اچھا سمجھتا ہوں، میں بڑے عرصے سے 50 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں، 20 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں، میں اس کام کو سمجھتا ہوں، اس میں مجھے اتنا تجربہ ہے، یہ کام مجھے دے دیں. تو یہ کہنا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بھی جائز ہے یہاں پر بھی. اس میں کون سے اعتراض کی بات ہے؟ یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے حالات سے خبردار کیا. بادشاہ کو خود بھی پتا تھا کہ یہی بندہ کر سکتا ہے. بادشاہ نے علی یوسف علیہ السلام کو وزیر اعظم بنا دیا، قبول کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ. اللہ اکبر. مزے کی بات ایک اور، بادشاہ حضرت یوسف کے ہاتھ پہ مسلمان بھی ہو گیا. اور یہ بادشاہ کون تھا آپ کو پتہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا دادا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والے فرعون کا دادا لگتا تھا، لیکن بڑا زبردست بندہ تھا. مسلمان بھی ہو گیا، عہدہ بھی سونپ دیا. بعد میں تو سارا تاج ہی بادشاہی کے ساتھ یوسف کے سر پہ رکھ دیا تھا. سارا نظام آپ کی ذمہ. مصر کے تمام خزائن حضرت یوسف کے سپرد کر دیے، سلطنت کا مختار بنا دیا. عزیز مصر معزول ہو گیا. کون سا؟ زلیخا کے گھر والا. کیا نام بتایا تھا؟ قطفیر. تو عزیز مصر معزول ہوا، اس کے بعد اس کے انتقال بھی ہو گیا. اب عزیز مصر کس کا لقب ہو گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا. جب آگے آئے گا بھائی آئے تو ان کو نہیں کہا اے عزیز، تو عزیز مصر اب حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے. یہاں پر اس مسئلے کو بھی حل کرتے چلتے ہیں، اس کے بعد اس کا تذکرہ نہیں آئے گا، ابھی ختم کیجیے یہیں پر اس بحث کو. زلیخا کی بات اس کے بعد آگے نہیں آئے گی، ختم. زلیخا بھی گئی، عزیز مصر بھی گیا. اب عزیز مصر حضرت یوسف ہیں، بادشاہ مصر ہی اس کے بعد حضرت یوسف بنے. عزیز سے عزیز کا معاملہ ختم، بادشاہ نے ان کو معزول کر لیا تھا. اب میں ایک مسئلے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ زلیخا کا کیا بنا؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے. آئیے اس کی طرف. تو مسئلہ اختلافی ہے، دونوں قول ملتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تھی. اس میں بہت اباحث و تبیس ہے، لیکن ایک قول یہ ہے کہ حضرت یوسف کے ساتھ شادی ہو گئی تھی. جب عزیز مصر کے انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے حضرت یوسف کا نکاح زلیخا کے ساتھ کر دیا. اور تفاسیری روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، افراہیم اور میشا یا میسی نام سے. قرطبی میں زاد المسیر وغیرہ میں یہ بات لکھی ہوئی. اسی طرح ابن جریر طبری نے اور ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے جب قطفیر کا انتقال ہو گیا، جب قطفیر فوت ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے کروا دی تھی. تاریخ طبری میں ہے کہ جب قطفیر فوت ہو گیا تو بادشاہ مصر نے حضرت یوسف کی شادی زلیخا سے کروا دی تھی. علامہ آلوسی صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کی شادی زلیخا کے ساتھ کروا دی تھی. تفسیر مظہری نے بھی ان اقوال کو نقل کیا ہے.
یہ سب تفسیری روایات ہیں. سچ ہونے کا احتمال بھی ہے، جھوٹ ہونے کا احتمال بھی ہے، کوئی پکی بات نہیں ہے. لیکن میں جس بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، لوگوں میں عجیب عجیب داستانیں ہیں اس کی. حضرت یوسف اور زلیخا کے بارے میں عجیب عجیب داستانیں ہیں لوگوں میں، عجیب عجیب قصے. کہتے ہیں زلیخا کی شادی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو دوبارہ جوان کر دیا تھا، دوبارہ کنواری بن گئی تھی، پھر حضرت یوسف کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، شادی ہوئی. یہ سب من گڑت قصے ہیں. کسی صحیح روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے، کسی صحیح روایت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کو کنواری بنا دیا، جوان بنا دیا پھر سب جھوٹ ہے. بلکہ اسرائیلی روایات بھی اس کی تائید نہیں کرتی. اگرچہ کوئی ہوتی ہے اسرائیلی روایت، ہم کہہ دیتے جی اسرائیلی روایات میں آیا ہے، لیکن اسرائیلی روایات بھی اس کی تائید نہیں کرتی. تورات اس بات کا انکار کرتی ہے، تورات اس کی تردید کرتی ہے اس بات کی. کتاب پیدائش اور اس میں 50-52 جو درس ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. حضرت یوسف کا نکاح اون شہر کے کاہن فوتی فرا کی بیٹی سے، جس کا نام آسنات تھا، اس سے ہوا تھا. اور اس آسنات کے وطن سے منسی اور فراہیم پیدا ہوئے. یہ تو تورات کہہ رہی ہے. جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ تبری نے لکھا کہ یہ دو بیٹے منسی اور فراہیم زلیخا کے وطن سے پیدا ہوئے، لیکن تورات اس کا انکار کرتی ہے، نہیں مانتی. اب آپ اگر غور کریں اس میں، تو فوتی فرا کاہن تھا اور اس کی بیٹی کنواری تھی، نام اس کا آسنات تھا. تو یہ دونوں ایک کیسے ہو گئی؟ آئیے قرآن کی طرف بھی آ جاتے ہیں. الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. حیا باختہ عورت حضرت یوسف کی بیوی ہو جائے، میں تو نہیں مانتا. بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ بعض مفسرین نے جو یہ لکھا ہے کہ زلیخا کی شادی بادشاہ نے یوسف سے کروا دی تھی، یہ تفسیری روایتیں ہیں، حدیث کوئی نہیں ہے. کسی حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ، ہاں حدیث ہوتی تو پھر تو آمنا و صدقنا، تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں تھا، یا قرآن کہتا تو تسلیم کیے بغیر کوئی دوسرا راہ نہیں تھا. لیکن کسی حدیث میں نہیں آیا، قرآن کی کسی آیت میں نہیں آیا. صرف کچھ تفسیروں والوں نے کچھ روایات پتہ نہیں کہاں سے اور کس سے لی ہیں، کوئی سند ان کی نہیں ہے، بس لکھ لیا. تو ہم کیسے مان لیں کہ ایک حیا باختہ عورت کا نکاح اللہ کے نبی سے ہو گیا؟ نبی کی بیوی مشرکہ تو ہو سکتی ہے، لیکن بے حیا نہیں ہو سکتی. لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ لیجئے، ہے مشرکہ ہے، لیکن اس کی عزت اور ناموس پر کوئی قدغن نہیں تھی. نوح علیہ السلام کی بیوی کو دیکھیے، مشرکہ ہے، عذاب میں ساتھ رگڑی گئی کافروں کے، لیکن حیا باختہ نہیں تھی. اللہ اپنے کسی نبی کے بستر پر کسی ایسی عورت کو نہیں آنے دیتے جو بے حیا ہو. تو زلیخا کیسے آ گئی؟ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پہلو میں کیسے آ گئی جبکہ اس کی حالت ایسی ہے؟ ہم یہ بات نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں. کوئی مانتا ہے اس کا موقف ہے، مانے، میں نہیں مانتا. اب اس عورت کا تو قصہ ہی جدا ہے. ادھر لوط علیہ السلام کی بیوی ٹھیک ہے کافر ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی ہے ٹھیک ہے کافر ہے، مشرکہ ہیں، لیکن کردار خراب نہیں ہے. اور جب نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا، عذاب میں رگڑی گئی ہیں، تو ادھر کا معاملہ تو بالکل ہی الگ ہے. زلیخا ایک خامن کی بیوی ہے، عام خامن کی بھی نہیں، عزیز مصر کی بیوی ہے. شاہی محلات، سرکاری محلات اس کو ملے ہوئے، ان میں رہنے والی ہے.
بادشاہی زندگی اس کی ہے، اس کے باوجود ایک نوجوان کے پیچھے پڑ رہی ہے۔ جب تمام تر تدبیروں پر پانی پھیرا، اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی حضرت یوسف کو پھنسانے کی، تمام تدبیروں میں ناکام ہو جاتی ہے، تو اس پاک اور معصوم ہستی کو جیل کی صوبتوں میں بند کر دیتی ہے، جیل خانے میں بھیج دیتی ہے۔ 12 سال تک مختلف اقوال ہیں، حضرت یوسف جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ اس پورے عرصے میں اس کو ذرا ترس نہیں آیا کہ اس بے گناہ کے بارے میں بھی پوچھ لوں کیا بنا اس کا۔ سال ہا سال وہ جیل میں رہے ہیں، جیل بھیج دیا حضرت یوسف کو اپنی خواہش پوری نہ کرنے پر۔ سال ہا سال کبھی اس مصیبت کو اس نے یاد تک نہ کیا کہ اس بے گناہ نوجوان کا کیا بنا ہوگا۔ سال ہا سال گزر چکے، وہ جیل میں پڑے۔ کیا ایسی عورت ایک نبی کی بیوی بن سکتی ہے؟ یہ ناممکن بات ہے، ہرگز نہیں بن سکتی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، میں اس اعتراض کا حل بھی کر رہا ہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں، اور یاد رکھیں یہ غلط فہمی ہے، کہ زلیخا نے ایک نبی کے ساتھ دل لگایا تھا تو نبی کے ساتھ محبت کرنا تو اچھی بات ہے۔ یہ محض باتوں کا جال ہے۔ کہتے ہیں نبی کے ساتھ محبت کرنا تو جناب والا بالکل میں تسلیم کرتا ہوں، نبی کے ساتھ محبت کرنا اچھی بات نہیں، بلکہ نبی کے ساتھ محبت ایمان کا تقاضا ہے، کہ نبی کے ساتھ محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، نبی سے محبت نہیں تو ایمان۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مرد ہو یا عورت ہو، جب تک سارے لوگوں سے زیادہ محبت ہو میرے ساتھ نہ کرے۔ تو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ نبی کے ساتھ محبت تقاضا ایمان ہے، نبی سے محبت ہونی چاہیے، لیکن کیا میں پوچھنا چاہوں گا، زلیخا کو جو حضرت یوسف سے محبت تھی وہ ایمانی محبت تھی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور بعض لوگ زلیخا کے اس عمل کو خوبی سے مار کرتے ہیں، اس کی عظمت سمجھتے ہیں کہ وہ نبی کی محبت میں مبتلا تھی۔ جناب والا یہ عشق ایمانی نہیں تھا، ایمانی عشق نبی کے ساتھ ہے تو یہ خوبی کی بات ہے، یہ کامیابی کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ خوبی تو تب ہوتی جب اس کا عشق ایمانی ہوتا، اس کا عشق نفسانی تھا، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ سب تھا۔ عشق نفسانی اور محبت ایمانی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آئیے میں تمہیں اپنے رسول کی صحابیات دکھاتا ہوں، اٹھائیے سیر و صحابیات، اٹھائیے اسد الغابہ، اٹھائیے معرفت الصحابہ، صحابہ اور صحابیات کی محبت رسول اللہ کے ساتھ دیکھ لیجیے۔ حضرت ام سلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کے لیے ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے، حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی سو جاتے، آپ کو پسینہ بہت آتا، حضرت ام سلیم اوپر سے پسینہ جمع کر کے شیشی میں ڈالتی، فرماتی ہم اس کے ذریعے سے برکت حاصل کریں گے، اپنے خوشبوؤں میں ملائیں گے کہ آپ کا پسینہ بہترین خوشبو ہے، اس جیسی کوئی خوشبو نہیں۔ یہ ہے محبت ایمانی۔ انصار میں سے صحابیات ہوں، مہاجرات میں سے صحابیات ہوں، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صادقہ دیکھیے، ایمانی محبت کو دیکھیے، اپنے عزیز اور اقارب کو چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر، سخت تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟ یہ محبت ایمانی۔ سزائیں برداشت کی، جسم کے ٹکڑے کروائے، ساتھ اللہ کے نبی کا دیا۔ حضرت سمیہ نے ماریں کھائیں، ساتھ اللہ کے نبی کا دیا۔ یہ ہے ایمانی محبت۔ کفار کے ہاتھوں بڑے بڑے ظلم و ستم کا شکار ہوئی، برداشت کیے، ساتھ اللہ کے نبی کا دیا۔ لیکن حضور کی محبت میں جتنی تکلیفیں اٹھائیں، ایک قدم وہ پیچھے نہیں آتی۔ درجنوں وہ ہیں جنہوں نے بخوشی اپنے جوان بیٹے رسول اللہ کی ناموس پہ قربان کر دیے، اور بعد میں یہی فرمایا اگر اللہ کے نبی زندہ ہیں تو ہمارے بیٹے قربان، ہماری ہر مصیبت برداشت، ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت یہ کہ اللہ کے نبی زندہ ہے۔ ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ ہوں، ان پر کوئی آنچ نہ آئے، ان کو کانٹا بھی نہ چبھے، ان کو کوئی میلی نگاہ سے بھی نہ دیکھے۔ یہ ہے ایمانی محبت۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رات کا وقت ہے،
اللہ کے نبی 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، چاندنی میں لیٹے ہوئے تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا. بل آ کر دیکھ کر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر فیصلہ یہی کیا کہ حسین چہرہ مصطفیٰ کا ہے، چاند اتنا حسین نہیں ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے کوئی ریشم کتنا موٹا ہو یا باریک ہو اتنا نرم نہیں دیکھا جتنا اللہ کے رسول کی ہتھیلیاں نرم تھی. یہ ہے عشق، یہ ایمانی محبت. اور فرماتے ہیں میں نے کوئی کستوری عنبر ایسا نہیں سونگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے زیادہ خوشبودار ہو. اب آپ صحابیات کی اس محبت کو بھی دیکھیں اور عزیز مصر کی بیوی کے عمل کو بھی دیکھ لیں. کبھی کسی صحابیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تذکرہ نہیں کیا جو زلیخا نے کیا. تو اس سے لگ پتا گیا کہ محبت ایمانیہ اور چیز ہے، نفسانیہ اور چیز ہے. تو جو لوگ زلیخا کی اس محبت کو کمال کہتے ہیں وہ غلطی پر مبنی ہے، غلط فہمی کا شکار ہے. اگر زلیخا کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایمانی ہوتی، خوبی اور کمال والی ہوتی، جیل میں کیوں بھیجا، سوختی کیوں برداشت کروائیں، مصیبتوں میں کیوں ڈالا، پھر پتہ تک نہ کیا. تو بہرحال ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے جس کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہو کہ زلیخا کا نکاح یوسف سے ہوا تھا. ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے. تو بہرحال چلیے آگے اپنے سبق کی طرف لوٹ آئیے. یہ بات یہاں سمجھانی ضروری تھی، اس لیے ضمن بیچ میں عرض کر دی. فرمایا ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں جگہ دی، جہاں جائیں آئیں جائیں سارا ملک ان پر فریفتہ ہے. سب اللہ کی رحمت سے ہے، یہ سب اللہ کی رحمت سے ہے. فرمایا ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اہل ایمان کو جو اجر و ثواب آخرت میں ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا. اور یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، تک پہنچا دیے. یہ تو دنیا کا اجر ہے، لیکن یہ دنیا کا اجر آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک حصہ ہے، ایک جز ہے. آخرت میں جو اجر و ثواب ہوگا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، وہم و گمان سے بھی بالا تر ہے. بہرحال یہاں تک شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مترجم قرآن شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی، یہاں تک سمجھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ ہوا، جو یہودیوں کے کہنے پر مشرکین نے آپ سے پوچھا تھا کہ اولاد ابراہیم شام سے مصر کیسے آئی، اس کا جواب ہو گیا. یوں مصر آئی تھی. اب آگے اس کا واقعہ شروع ہو رہا ہے اگلی آیات میں کہ کیسے مصر پہنچے تھے وہ. تو رات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنی انگوٹھی بھی دے دی تھی اور اپنا لباس ان کو دیا، سواری دی، استقبال کیا، اعلان کیا کہ جملہ اختیارات اب حضرت یوسف کو حاصل ہیں. جتنے بھی شاہی اختیارات ہیں والے یوسف کو حاصل ہیں. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی. یہ تورات کا قول نقل کر رہا ہوں. اب یہاں پر ایک اعتراض وہ بھی حل کر لیجیے. آیت میں بھی آپ نے پڑھ لیا. اور یوسف کیا فرما رہے ہیں؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں اس کا حفاظت کرنے والا، اس کو جاننے والا. بھئی عہدہ طلب کرنا تو جائز نہیں ہے، عہدہ طلب کرنا تو. اور یوسف نے کیوں طلب کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ عہدہ طلب کرنا تب جائز نہیں ہے جب کوئی عہدے کی صلاحیت نہ رکھتا. جو آدمی اس عہدے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ طلب کر سکتا ہے. ایک آدمی عہدے، اب دیکھیں ایک آدمی پرائمری پاس ہے، ایک آدمی پرائمری پاس ہے، یہاں پر پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرار کی پوسٹ آئی ہوئی ہے، یہ بندہ اپلائی کر دے جی مجھے لگاؤ، کر سکتے طلب؟ بھائی آپ کی اہلیت نہیں ہے. جس میں اہلیت ہے وہ درخواست دے سکتا ہے یا نہیں؟ دے سکتا ہے. جو اہلیت نہیں رکھتا وہ نہ طلب کرے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، کہ اس لیے کہ یہ امانت داری ہے.
یہ عہدے بھی امانت ہیں، جو امانت کا اہل ہے اسی تک پہنچائے جائیں گے، جو اہل نہیں ہے وہ طلب کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ آج کل جتنے لوگ ووٹوں میں کھڑے ہوتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کون کون اہل ہے اس عہدے کا؟ جب آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میری نظر میں سب سے امانت دار یہ آدمی ہے، میں اس کی تصدیق کر کے ووٹ دے رہی ہوں کہ اس سے بڑا کوئی امانت دار پاکستان میں نہیں ہے، ہمارے حلقے میں اس سے بڑا کوئی امانت دار نہیں ہے، سب سے بڑا امانت دار آدمی یہ ہے، تو ووٹ امانت ہے، میں نے اس کو سپرد کر دیا۔ ایک نمبر 2، ووٹ دینا گواہی ہے، گواہی شہادت زور تو شرک کے برابر ہے، جھوٹی گواہی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی کے بارے میں گواہی دیں کہ جناب والا میں گواہی دے رہی ہوں کہ سب سے بڑا زبردست آدمی، صحیح آدمی، ملک کا قانون نظام حالات سنبھالنے والا، ملک کے لیے بہتر، عوام کے لیے بہتر، بچے کے لیے بہتر، ہر چیز کے لیے بہتر، بس یہ شخص ہے میری نظر میں، اس لیے ووٹ اس کو دیا میں نے۔ اور یہ وکالت بھی ہے، آپ نے اس کو اپنا وکیل بنایا ہے۔ اب جو اہل ہے اس کو دے دیجیے، جو اہل نہیں ہے اس کو نہیں دے سکتے۔ جو اہل ہے وہ ووٹوں میں کھڑا ہو سکتے ہیں، جو اہل نہیں ہے وہ کھڑا بھی آر کر تو ہر للو پنجو اٹھ کے کھڑا ہو جاتے ہیں۔ جو بھی آتا ہے جی مجھے جنرل کونسل بنا دو، مجھے چیئرمین بنا دو، مجھے فلاں بنا دو، مجھے فلاں بنا دو۔ تو اس طرح عہدہ طلب کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو صلاحیت نہیں رکھتا۔ جو صلاحیت رکھتا ہے وہ طلب کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے پیشکش کی تھی کہ یہ کام صرف آپ کر سکتے ہیں، باقی کسی اور کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، ٹھیک ہے قرآن کریم میں پیشکش کا ذکر نہیں ہے، تو کیا قرآن کریم میں تو پوری بات کا تذکرہ بھی صرف اشارہ دیا جاتا ہے، پوری بات کا تذکرہ تو نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں آپ نے پیچھے وہ بادشاہ کا خواب پڑھا تو وہ ساقی کہنے لگا کہ آپ مجھے بیچ دیجیے، جیل میں بند ہے، پھر اس کو کیسے بھیجا، بیچنے کا تذکرہ آگے صورت میں نہیں ہے۔ صرف اتنی بات کہ ساقی نے اس کو یہ کہا کہ جیل میں ایک نوجوان ایسا ہے جو بہترین خواب کی تعبیر بتاتا ہے، اس نے حضرت یوسف کا تعارف کروایا۔ اب اگلی بات سیدھی وہ جا کر کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اب جا کر آگے وہ اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے، بیچ والا ذکر تو نہیں ہے۔ اور سورہ یاسین میں جو بندہ انبیاء کی مدد کے لیے آیا تھا، جس کو شہید کر دیا گیا تھا، تو انہوں نے ان کو دعوت دی، ادھر آگے پھر وہ یہ بات کہنے لگا کہ کاش بعد والے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کیا احساس دیا۔ شہید کرنے کا تذکرہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے اس کو جنت تو دکھائی دی گئی تو شہید کرنے کے بعد ہی دیکھی نا، تو پوری بات کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے عہدہ پیش کیا تھا کہ یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں، لہذا آپ اس عہدے کو قبول کیجیے۔ نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ اس لیے قبول کیا، حضرت یوسف سمجھتے تھے اگر میں اس عہدے کو نہیں قبول کروں گا، چھوڑ دوں گا، معاملہ کسی نااہل کے پاس جائے گا تو قید سالی آئے گی تو معاملہ درم برم ہو جائے گا، لہذا آپ قبول کرنا ان کے لیے ضروری اور لازمی تھا، نہ کرتے تو امت کا بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ اس لیے جب حالات ایسے ہوں کہ لوگ امت کا بیڑا غرق کرنے پر تلے ہوئے ہوں، کوئی اور آدمی جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے، خدا داد صلاحیتوں کا مالک ہے، وہ نظام چلا سکتا ہے، امت کا بیڑا اٹھا سکتا ہے، تو اب اس کو آگے آنا چاہیے۔ اس لیے حضرت یوسف آگے آئے۔ اور نمبر 4، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے بھی تسلیم کیا کہ جب میں بادشاہ ہوں گا تو لوگ میرے دنیاوی امور میں میری بات کو مانیں گے، میں وزیر اعظم ہوں گا تو لوگ دنیاوی امور میں میری بات مانیں گے، ساتھ ساتھ میں دین بھی پہنچاؤں گا، دین کی تبلیغ کا موقع مل جائے گا۔ اور آج کے سبق سے وزیر خزانہ صاحب کے اوصاف بھی معلوم ہو گئے، سمجھ آ گئی؟ وزیر خزانہ کے اوصاف کیا ہونے چاہیے آپ کو معلوم ہو گئے؟ آمدنی سے پوری طرح واقفیت رکھتا ہو، انی حفیظ علیم، حفاظت کرنے والا ہو، ضائع کرنے والا، اپنا بینک بیلنس بھرنے والا۔ جی ہاں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آئندہ کے لیے لائحہ عمل طے کر سکتا ہو، مالی آلات کو مستحکم کرنے والا ہو، مصارف کو بھی جانتا ہو کس کس تک میں نے پہنچانا ہے۔ جی ہاں، اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا نہ ہو جس کو اتنا پتہ نہیں کہ میرے ملک میں ٹماٹر کس طرح کلو ہیں، جس کو اتنا پتہ نہیں میرے ملک میں چینی کا کیا ریٹ ہے،
وہ وزیر خزانہ بننے کی شکل رکھتا ہے. تو یہ معلومات ہونی چاہیے. ہر آدمی میں اہلیت ہوتی ہے کسی کام کی، اور ضروریات سلطنت کو بھی وہ سمجھتا ہو کیا ضروری ہے کیا غیر ضروری ہے، ابھی فوراً کیا کرنے والا ہے اور تھوڑا تاخیر سے کیا کرنے والا ہے. صادق اور امین ہو، صادق اور یہ کان مفقود ہو چکا ہے، سچا بھی ہو امانت دار بھی ہو، خزانے اڑپ کرنے والا چور نہ ہو، لوٹنے والا نہ ہو، ملک کو عوام کا پیسہ بیت المال کو کھا جانے والا نہ ہو. آج بیت المال کا پیسہ کہاں لگتا ہے؟ کون کون سی بیواؤں اور غریبوں کو ملتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خزانہ ختم ہو گیا، ملک میں تنخواہیں نہیں ہیں. تو بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، اس ملک میں اتنا کچھ ہے کہ تمہاری 7 نسلیں بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی. اتنا کچھ اس ملک میں ہے، لیکن اس کے استعمال ٹھیک کیجئے. جہاں 10 روپے کا کام ہوتا ہے وہاں پر تمہارا 1 کروڑ روپے لگ جاتے ہیں، تو ملک کا نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے زمانے میں حالات کو دیکھیے. لوگ کہتے ہیں وہ پرانا زمانہ تھا، پتھر کا زمانہ تھا، غربت کا زمانہ تھا، لوگ بھوک کو مرتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا. ابھی سنتوں کا زور ہے اور فلاں فلاں فلاں، سائنس ترقی کر گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ترقی نہیں کی ہے، ترقی کی ہے. اب کیا حالات ہیں ملک کا حال دیکھیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک صوبے کا گورنر حضرت کو خط لکھتا ہے، امیر المؤمنین بیت المال میں زکوٰۃ کی رقم اتنی زیادہ آ گئی ہے، خزانہ اتنا جمع ہو گیا، خرچ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیا کروں؟ اتنا پیسہ جمع ہو گیا اس سال، کیا کروں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ایسے کرو، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض ادا کر دو. آپ کے پورے صوبے میں جتنے بھی مقروض ہیں، قرض لیے ہیں، ان کے قرض ادا کر دو سرکاری خزانے سے. گورنر صاحب لکھتے ہیں حضرات یہ کام تو میں نے پہلے کر دیا ہے، سارے لوگوں کے قرض میں، پورے صوبے کے لوگوں کے قرض بھی میں نے ادا کر دی. اچھا، بادشاہ سلامت امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط دوبارہ لکھا کہ گورنر صاحب ایسے کر لو، جن لوگوں کے نکاح ہوئے ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، لیکن اپنے بچوں اپنی بیویوں کا مہر نہیں دے سکے، ان کے مہر ادا کر دو. گورنر صاحب لکھتے ہیں حضرت یہ کام بھی میں نے کر دیا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پھر لکھتے ہیں آپ کے صوبے میں جتنے کمارے جوان بچے اور بچیاں ہیں شادیاں کرا دو سب کی. گورنر صاحب نے لکھا حضرت سرکاری خزانے سے سب کا یہ کام بھی کر دیا. اب بتاؤ یہ پیسہ اس زمانے میں کہاں سے آیا؟ آپ لوگ کے تو غربت کا زمانہ تھا، کدھر سے آیا تھا پیسہ؟ پیسہ وہاں سے آیا تھا کہ امیر المؤمنین اور گورنر امانت دار ہوتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ گھر جا رہے ہیں، راستے میں قصر خلافت سے گھر جا رہے ہیں، انگور بیچنے والا بازار سے گزرے، انگور بیچنے والے کو دیکھا، بڑا جی کیا کہ انگور کھاؤں، انگور کھانے کو دل چاہ رہا ہے کہ انگور کھا لوں. گھر آئے، اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ سے کہا کوئی 1 آدھ درہم دے دو، انگور کھانے کو بڑا دل کرتا ہے. اہلیہ کہنے لگی بادشاہ آپ، سارے خزانے آپ کے پاس، بیت المال کے مالک آپ، اتنے مربع میل پر حکمران امیر المؤمنین آپ، میرے پاس کدھر سے درہم آئے؟ میرے پاس تو نہیں ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنی اہلیہ کو فرمانے لگے اہلیہ محترمہ، جن درہموں کی بات تو کرتی ہے ان کو جہنم کا انگارہ سمجھتا ہوں، وہ میرے نہیں وہ لوگوں کے. جب بادشاہ اور امیر ایسے ہوں پھر ملک دیکھیں ترقی کرتا ہے یا